آج بحمدللہ تعالی 14ویں پارے کے ثلاثت تک پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ کل 12ویں تراویح میں 15 پاروں کی تلاوت انشاءاللہ العزیز مکمل ہوگی۔ صاحبان دی وقار، سورہ رعد اور اس کے بعد سورہ ابراہیم اور پھر سورہ حجر، ان سب کے اندر جو چیز قدر مشترک ہے وہ 3 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق و مالک ہے، اس کی ذات میں صفات میں کسی طور شرک جائز روا نہیں ہے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی شدید مذمت کی گئی اور ان سے متعدد دلائل مانگے گئے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس کے کوئی جواب نہیں تھا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن سے واسطہ تھا وہ مشرکین تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان مشرکین کے رد میں متعدد آیات دلائل نازل فرمائی، اور آقا دو جہاں ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے جھوٹے خطاؤں کو چھوڑ دیں۔ دوسری چیز توحید کے بعد جو اس میں عام ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے واقعات اور تمام چیزیں بیان فرمانے کے بعد اس بات پر تسلی دی ہے کہ محبوب کریم آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور اس راہ میں مشکلات، پریشانی، تکالیف، آلام اگر آئیں تو خندہ پیشانی سے اسے برداشت کرنا ہے۔ تیسری چیز جو ان تمام آج کی پوری تلاوت کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوم آخرت پر انتہائی زور دیتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اس کو یہ خوف دامن گیر ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنا حساب دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ اس وقت، وہ لوگ جو منکر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو نبی کے انکاری ہوں گے، وہ اس دن تمنا کریں گے کہ ہمیں اللہ دوبارہ موقع دے سو ہم واپس جائیں اور جا کر نیک کام کریں، ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال کو بیان فرمایا کہ یہ دوبارہ بھی جائیں گے تو یہی کچھ کریں گے جو انہوں نے ابھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں تھیں جس کو عرض کرنا ہے۔ اب رب العالمین نے کئی انبیاء کرام کے واقعات کو جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا بیان فرمایا، اور ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تھا اس کو بیان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر سوائے اس کے کہ چند دن آپ دنیا میں برس لیں۔ تو عزیزان محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر جو زور دیا اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی معیشت کو اور تجارت کے مختلف معاملات کو بھی یہاں بیان فرمایا، اور سب سے اچھی تجارت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آخرت کا آپ سودا کریں اور اپنی دنیا کو قربان کر دیں، کہ دنیا کو بیچ کر، دنیا کو دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ جب حاضر ہوں تو اس حال میں ہوں کہ اللہ آپ کو قبول فرما لے۔ صاحبان دی وقار، آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ از سر نو بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے سیدنا لوط علیہ السلام کا بھی جو ہے ذکر فرمایا، ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کرتے ہوئے کہ رب العالمین نے جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان فرمایا کہ جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس وقت بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضری ہوگی، اور پھر وہ تمام معاملات کو پوچھے گا۔ یہ
جب یہ سب چیز پوچھی جائے گی، اور بالخصوص ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شیطان کی پیروی کی ہے، جب ان سے کہا جائے گا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، تو وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو سامنے لائیں گے اور ان کو پیش کریں گے، تو وہ جھوٹے خدا کسی کام کے قابل ہوتے تو دنیا میں ان کی مدد کرتے، تو یہاں بھی منکر ہوں گے۔ شیطان لعین سے کہا جائے گا، وہ کہیں گے کہ شیطان تم ہم سے کرو، شیطان نے کہا میں نے کیا کیا، تم نے میری بات مانی، میں آپ تمہارا کوئی ذمہ نہیں لیتا، اور یوں پھر وہ تمنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے موت میں ڈال دے، دوبارہ زندہ، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، اور وہ جو ہے نئی دنیا میں واپس جا کر یہ سارے کام کریں، لیکن آج کے دن یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نماز کو قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور خفیہ اور ظاہر طریقے سے اس کو بیان کرنے، خرچ کرنے کو بیان فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آخرت کا جو دن ہوگا اس دن کسی قسم کا سودا نہیں قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی یارانے کو برداشت کیا جائے گا۔ آسمان و زمین کا خالق تو اللہ ہی ہے کہ جس نے بنایا آسمان و زمین کو، اور اس میں سے اتارا پانی اس نے، جس میں سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا فرمائے، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کی، اور تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا جو برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اللہ کی نعمتیں اگر تم گنو تو شمار نہ کر سکو گے، انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ تو عزیزان محترم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس وادی غیر زرعین کے اندر، یعنی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، اور اس دعا کو رب العالمین نے بیان فرمایا، اور یہ تمنا کی کہ میرے بعد جو میری قوم ہے، جو میری امت ہوگی، جو میری ذریت ہوگی، وہ تیرے شکر گزار ہو جائے۔ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی جو ہے بیان کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اس کے بعد اسحاق دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، کہ رب میرا بے شک دعا بہت سننے والا ہے۔ پھر آپ نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم رکھنے والا بنا، اور کچھ میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب ہماری دعا سن لے۔ پھر آپ نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے ہمارے رب مجھے بخش اور میرے ماں باپ کو بخش، اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو یہ بیان فرمایا گیا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر بھی ان اقوام کا ذکر کیا، اصحاب الحجر کا ذکر کیا کہ جن پر انبیاء کرام بھیجے گئے مگر وہ منکر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا، اور اس طریقے سے اور ایسی اقوام جو اس دوران میں موجود تھے ان کا ذکر ہوا۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہد کو اور شہد کی مکھی کا ذکر کیا، اور کس طریقے سے وہ مکھی پھولوں اور پھلوں پہ گھومتی ہے، اور وہاں سے پتیوں اور پھولوں سے رس کو چوستی ہے، اور پھر اپنے جو ہے چھتے کے اندر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں شہد کو بناتی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے۔ شہد سے بڑی شفا شاید ہی کسی چیز میں موجود ہو۔ اللہ جل شانہ و من والہ ہم سب کو ان تمام واقعات سے، قصص سے، احکام سے، قرآن کریم کے تمام تر حکم نامے سے جو ہے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرمایا کہ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپیں۔ فرمایا کہ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپیں۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پہ رکھا ہے کہ کسی طور کانپے نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے وہی قیامت میں ان کی ٹانگیں نہیں کانپیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں لنگر ڈالے ہیں تاکہ تمہیں لے کر کانپنا نہ شروع کر دے، اور ندیاں اور راستے ہم نے بنائے کہ تم راہ پاؤ۔ اور یہ جو ہم راستے آپ دیکھتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے۔ یہ تو ہم نے پھر بھی سڑکیں وغیرہ بنائی ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ تمام سڑکیں ایک زمانے سے لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں، بعد میں اس کو ری کارپیٹنگ ہوئی، اس کو چوڑا کیا گیا، نئی چیزیں ڈالی گئیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ڈالتا ہے۔
یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اس نے ہم سب کے لیے اس کو مسخر کیا۔ اگر ہم ایمان والے ہوئے تو اللہ کے حضور میں ہماری بخشش و مغفرت یقینی ہے، اور اگر ایمان والے نہیں تو یقین رکھیے کہ شیطان لعین اس دن کھڑا ہوگا ہاتھ کھڑا کر کے اور کہے گا ہمارا تم سے کیا واسطہ ہے، تم ہی غلط کام کر رہے تھے، تم میرے پیچھے چلے۔ اللہ تعالیٰ شیطان لعین کے مکر سے، فریب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رب